رمضان کو نہیں، اللہ نے شب قدر پہلی رمضان کو نہیں رکھا، یہ آخری رمضان کو نہیں رکھا، یہ آج پہلی شب، یہ پیک رکھا جو تم نے محنت کی نا 18 دن، اس کا آج رزلٹ اس رات۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا دلیل کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ دشمن کو بولو کہ ہر شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا، قرآن بول رہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کا عمل لے کر ملائکہ آتے ہیں۔ تو کس کے اوپر آتے ہیں؟ خاموش مت سنو، کس کے اوپر آتے ہیں؟ انسانوں پہ نہیں آ سکتے، اولی الامر پہ آتے ہیں۔ اللہ بول رہا اولی الامر پہ آتے، تو وہ کون ہے اولی الامر؟ کیا بول رہا یار؟ میں ہر دور کا امام اپنے زمانے کا اولی الامر ہوتا، میرا مولا اپنے دور کا اولی الامر تھا، رسول اپنے دور کا اولی الامر، مولا سے لے کے پورے 11 امام تھا، ہر امام اپنے دور کا اولی الامر۔ آج کی رات ملائکہ نزول ہو رہے، آ رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے، اللہ کا عمل لے کر آ رہے، حکم لے کے آ رہے، اور امام اسے اپروو کرتا۔ امام آج اپروو کر سال بھر کا، پورے سال کا آپ کا بجٹ، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بجٹ لکھا جائے، آج آتا ہے امام، اور امام اس کا اپروو، کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا۔ ارے یار مانگ لو آج کی رات کے مولا جتنے ایشوز ہے سب سالو کر دو آج ہی کی رات، علی کے نام پہ سالو۔ لوگ کہنے لگے یہی کہ کیا امام علی سے مانگنا جائز ہے؟ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پڑھا، میں اپنی ٹاپک پہ ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی، اور دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا بھائی، سورہ حمد میں بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری میں عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بے شک 200% ہم اللہ سے مانگو، کس نے منع کیا؟ نہیں مانگ، ہم بھی اللہ سے مانگ، لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم ان سے مانگتے جن کو اللہ نے نامینیٹ کیا، اللہ نے منتخب کیا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں انڈیا میں رہتا ہوں، آپ بھی انڈیا میں رہتے ہیں، کیا آپ اپنے ہندو باس سے نہیں مانگتے؟ باسز جس جاب کرتے ہو کمپنیز میں، انڈین جاب کرتے ہیں، پورے ہندو باسز سے، غیر مسلم باسز سے، کیا آپ جا کے اس کو نہیں بولتے بھائی میرا انکریمنٹ مانگو اللہ سے؟ اتنا اللہ سے محبت ہے تو مانگو۔ ہم سے زیادہ علی والوں سے زیادہ کون محبت کر سکتا اللہ سے؟ آپ ماں باپ سے نہیں مانگتے، ہر آدمی سے مانگتے۔ آپ یہاں پہ آپ کو ہر وقت تو آپ نہیں مانگتے اللہ سے، آپ کے کمپنیز میں جو نان مسلمز رہتے باسز، ان کو نہیں بولتے یا پلیز ڈو سم تھنگ، نہیں بولتے، بولو اللہ سے۔ یہ فکر کو ختم کرو، یہ سوچ کو ختم کرو۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا، نام نہیں لے رہا، جو ملک سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا اس عقیدے کو، ملینز آف ڈالر خرچ کر رہا، آپ جانتے ہو کون سا ملک ہے؟ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ کر رہا اس عقیدے کو کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بے شک اللہ سے مانگو، 200%، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہ دینے والا ہے۔ سالوں سے تو پروموٹ کر رہے پوری دنیا میں اس عقیدے کہ اللہ سے مانگو۔ 1990 میں جب صدام کویت پہ آیا، انویٹ کیا، میں تو کویت میں رہنے والا، پلیز غور سے سنو، میں تو کویت میں رہتا ہوں، تو وہاں پہ جب آیا اور اس نے کہا میں پورے گھر پہ حملے کروں گا، تو اس ملک والوں کو کیا چاہیے تھا؟ سیدھا خانہ کعبہ جاتے، غلاب کو پکڑ کے کہتے پروردگار پوری دنیا میں یہ عقیدے کو پروموٹ کر رہا کہ تجھ سے مانگو، تجھ سے مانگو۔ کیا جا کے کعبے سے میں جا کے مانگتے، کیوں گئے ادھر ادھر؟ ارے یار میں مجبور ہوں، بول نہیں سکتا کہاں گئے۔ دنیا کا جو سب سے زیادہ سفید گھر ہے وہاں گئے، کیوں گئے بابا؟ کیوں گئے ادھر ادھر؟ کیوں گئے کافروں کے پاس؟ جانا تھا اللہ کے پاس۔ جب اپنے اوپر مصیبت آئے، جب تو غیر سے مدد لے رہے، غیر سے مانگ رہے کہ آگے بچا لو۔ ارے اللہ، تم اللہ سے مانگتے، اللہ اسی طرح تمہاری مدد کرتا جیسے ابراہا کو ختم کیا۔ عقیدہ پیدا کرو، علی والوں سے ہو سکتا یا امام علی کی فیملی سے ہو سکتا۔ علی کے دادا نے کیا کہا تھا ابراہا کو جب اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کو توڑنے آیا ہوں کعبے کو، اور تم اپنے جانوروں کی بات کر رہے، تو کہا جانوروں کا مالک میں ہوں، اس کا مالک وہ ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ عبد المطلب کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدے کو پیدا کر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تھا کہ وہ مدد کرے گا، اور کیا مدد، 200% اللہ مدد کرتا، لیکن علی کے ذریعے سے کرتا، معصومین کے ذریعے سے کرتا، معصومین کو بولتا یہ امر اللہ کے امر کے مالک ہے، ایسے مالک ہے جو حکم آتا ہے ان کے پاس آتا ہے۔ اب جب امام زمانہ پہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ 23 رمضان سے، تو آپ سننا کہ کیسے امام کی حکومت ہے، اللہ کا امر کیسے آتا ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، معصوم کے جملے، کہ اگر رحمت بھی آتی ہے تو امام کے ذریعے سے، یہ یاد رکھو۔ اگر مجھے روزی مل رہی تو ان کے صدقے میں ملے، ان کے ہاتھ بلند ہو رہے تو رحمت آ رہی۔ تو دوستو آج کی رات، زمانے کے امام کی رات، میں نے مجلس کا آغاز کیسے کیا؟ وما ادراکا ما لیلۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ کون بول رہا؟ اللہ بول رہا۔ 18 رمضان
کی رات پہلی شب قدر آئی اینڈ وی آر سو لکی. سب پوری دنیا میں جو زندہ ہے کہ تم کو شب قدر مل گئی. ایزی مت لو, یہ رات جائے گی, زندہ نہیں رہے اندر شب قدر نہ ملے ختم. تمہارے روزوں کی قبولیت آج کی رات, تمہاری دعاؤں کی قبولیت آج کی رات. ہر چیز دروازے اگر بند ہے تو تم آج کی رات اپنے دروازوں کو کھلوا سکتے. یہ کوئی معمولی رات نہیں, یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات نہیں. اس کو مثال دی گئی 1000 مہینے سے, 1000 منتھ سے یہ رات کو مثال دی گئی. وہ مثال ہے, اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اللہ بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے. اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا مادر حسنین سے, شہزادی کونین سے ملایا گیا. جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا ویسے شب قدر کی نہیں کر. اب تو روزے, میں نے کہا اب تو روزے کے بعد پڑھ رہا ہوں, ہفتے دے دو 5 سال بعد پڑھ لیں بابا سے بلند. اللہم صلی اللہ. تو اس رات کو ملایا گیا میری مظلوم بیوی سے, مظلوم بیوی سے ملایا گیا کہ جیسے مظلوم بیوی کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر, اسی طرح اس رات. اب یہ رات اتنی بڑی کل, لیکن آفس کیا کریں, بچوں کے اسکول سے 2 رکعت وہ نماز ضرور پڑھو, اور قرآن کیا اور زیارت. آج کی رات زیارت امام حسین نہیں چھوڑ. یہ رات بنی مولا حسین کی, یاد رکھو اگر حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا یہ رات کیا ہے. وہ سیکریفائز نے اسلام کے ہر عمل کو بچا. تو آدھے پون گھنٹے کے عمل ہوں, لیکن وہ ضرور کرنا, بچوں کے ساتھ کرنا. میں عورتوں کو بھی بول, جلدی مت کرو, میں 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, فکر مت کرو. عمل کرو 2 رکعت وہ نماز, زیارت امام حسین, قرآن کے عمل, بس کم از کم آج کی رات کا کچھ حصہ تم نے پڑھا. یہ رات کے لیے کہا گیا. لیکن بیفور یو اسٹارٹ دا عمل میں کچھ چیزیں بتا رہا کہ اس رات میں آپ اگر یہ چاہتے کہ باب الحوائج میں بیٹھ کے آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کی آواز نکلے, آپ کے زبان سے جملے نکلے, آپ کی دعا نکلے اور سیدھا عرش الہی پہ چلے, سب یہی چاہتے ہیں نا. کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے نہیں یار چلتا, کوئی نہیں بولے. ہر آدمی چاہتے اس کی دعا, اللہ سب کی دعا. تو پہلا کام کیا جس سے راستہ کھل, دروازہ بند ہے تو کھل. آپ کو یقین نہیں, نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور 2 منٹ کا واقعہ جناب عیسیٰ سے کہ موت بھی اگر آج رات میں کل ہے تو موت ٹل سکتی ہے. اب کچھ بھی نہیں, $1 نکال, یہ نہیں بولا 1000 نکال, جتنا نکالو گا اتنا فائدہ ہے. اس لیے کہ جو دنیا میں ہے وہ تمہارا نہیں, جو دے رہے وہ تمہارا ہے. سمجھے بات, جو تمہارے بینک بیلنس میں ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے, لیکن تم آج جو رات میں دو گے 10 20 50 100 بھائی مجھے تھوڑی دے رہے, اللہ کو دے, تو وہ تمہارا ہے. وہ تم کیسے, نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور تھا جناب عیسیٰ جان بتاتے تھے نا کون زندہ رہے گا کون مرے گا, مردہ آئے گا تو اس کو زندہ کر دے گا, لیکن یہ بولتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہو جا. ارے یار آپ ابھی نہیں سمجھے, عیسیٰ میں طاقت تھی, روح اللہ ہے, لیکن جب بھی میت کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے ہو جا. یہ فرق ہے نبوت میں, امامت میں. میرا مولا کہتے تھا میرے حکم سے ہو جا, یہ فرق ہے. اس لیے کہ تو صدقے کا فائدہ بتا رہا ہوں, بیفور یو اسٹارٹ عمل یہاں پہ نکال دو, لیکن نکال کے یہ نہیں کرنا کہ گھر میں رکھ. پاکستانی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایزی پے کیا ہے, وہ ایزی پیسے اسے بھیج دو غریب کو. جو انڈین ہے وہ نکالو اور کل بھیج. صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لے کے رکھ لو, جب انشاءاللہ انڈیا جائیں گے تو دے, یہ کبھی بھی نہیں. جلد سے جلد مالک تک پیسے پہنچ, سمجھے, مستحق ایزی پیسے سے آپ فوراً بھیج. دوبارہ نبی عیسیٰ حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے, سامنے سے ایک بارات جاری محلے کی تھی. نبی عیسیٰ نے ایسا دیکھا, دولہا دلہن جا رہے, کہا کل صبح میں یہ دلہن مر جائے. نبی بولے انہیں لوگ لگے ہوئے تھے نبیوں کے زمانے میں, فوراً جا کے چیک کیا تو پتا چلا دلہن تو زندہ ہے, بیٹھ کے کھانا کھا رہی. آگے کہا نبی خدا مری وری نہیں, آپ نے کہہ دیا تھا مر جائے گی, وہ تو مری نہیں. جا کے اس دلہن بلا کے کہا ایک کنیز ہے, یہ بتا جب تم گھر میں داخل ہوئی تو نے کون سا, کہا کچھ نہ کچھ کیا ہے. پھر اس کو یاد آیا کہ جب میں دولہے کے گھر میں انٹر ہو رہی تھی تو کوئی غریب فقیر وہاں سے مانگ رہا, تو میرے پاس کچھ پیسے تھے, درہم دینار جو بھی تھا, کہا جا کے اس کے بستر کو دے, وہاں پہ ایک سانپ تھا وہ مر. میں تو ایسی مثال دی کہ صدقہ یہ آنے والی بلاؤں کو ڈالنا ہے, آنے والی مصیبتوں کو ڈالنا ہے, دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں اگر تمہاری کوئی خاص دعا ہے اور تم چاہتے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, اس لیے کہ آج سب سے بڑی رات ہے. آج ہر چاہنے والا جو بھی اعمال کرے گا اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ پروردگار جو میں مانگ رہا مجھے مل جائے, آج کی رات کی برکت رحمت نعمت ملے. آپ اس کو ایزی مت لو, آج کی رات کو بار بار بولا, میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس رمضان میں آیا ہوں تو I want to just tell you کہ دنیا میں جہاں جاتا ہوں رمضان میں شب قدر کو سمجھو. شب قدر کیا ہے, اللہ نے یوں ہی نہیں رکھی شب قدر, یوں ہی نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. چینج ہونا ڈیسٹینی, لائف بدلنا, تمہاری لائف بدلنا. بالکل ریلیکس ہو کے مت رہو کہ میں تو بڑا پائس ہوں کیلگری کا, میں تو بڑا نیک ہوں کیلگری کا. ارے بابا جو بولتا نا میں نیک ہوں وہ سب سے بڑا گناہگار ہوتا. غلط بولتے خاموش کیوں کہ آپ نہیں بولتے نا, اس لیے کہ یہ غفلت ہے, یہ اگنورنس ہے. یہ بولنا کہ میں تو بڑا نیک ہوں, what do you mean تم نیک ہو, نیک ہوں یا نہیں اس کو معلوم ہے. پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سجدے قبول ہوئے یا نہیں, مجھے پتہ نہیں میرے 18 روزے ایکسپٹ ہوئے یا نہیں, اس لیے کہ اس میں کتنی ملاوٹ تھی, we don't know. تو آج کی رات اپنی چین
چینج کرو ڈیسٹینی کو، اس لیے کہ تم بہت لکی ہو کہ تم باب الحوائج میں بیٹھ کے تقدیر کو بدلو، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ اگر تم مانتے ہو مولا، اس لیے کہ ایک مجلس مولا عباس میں بھی پڑھو کہ باب الحوائج میں اگر بیٹھے ہوئے اور اگر تقدیر نہ بدلے تو دیر از سمتھنگ رانگ، ہمارے پاس سمتھنگ رانگ کہ ہم مولا عباس کے پاس بیٹھ کے تقدیروں کو نہیں بدل۔ کوئی معمولی جگہ ہے، حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ۔ آج بھی ہم مولا عباس کے روزے میں جب جاتے ہیں تو لکھا ہوا السلام علیکم باب الحوائج۔ یہ خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج، دیر سے سمجھ رہے آپ، خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج۔ ساتویں امام کا زمانہ بعد کا ہے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، یہ پہلا باب الحوائج۔ اور ایک چھوٹی بات بولتا ہوں، باب الحوائج کس کے سامنے؟ علی کے سامنے، جو خود باب الحوائج ہے۔ آپ بولیں گے کیسے مولا باب الحوائج؟ ارے میں تھوڑی بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا کہ میں یا علی تم نے ہر نبی کی پوشیدہ رہ کر مدد کی، میری ظاہر بظاہر مدد نہیں۔ آپ خود بولو، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، جو ہر نبی کی مدد کرے وہ باب الحوائج نہیں۔ اس کے سامنے اگر عباس آئے، انشاءاللہ یہ 3 مجلسوں میں مولا عباس کا بھی ذکر کروں کہ کیسا باب الحوائج ہے میرا۔ تو باب الحوائج میں آج بیٹھ کے اپنی تقدیر کو بدلنا، شب قدر کے اعمال میں صدقہ پہلے نکالو، $1 $10 جو نکالتے، میں اس کو نہیں بول رہا۔ اب نیت کیا، اصل ہم صدقے کی نیت سن لو غور سے سن کہ میں یہ صدقہ نکالتا ہوں شب قدر قربت ملے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس صدقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ، دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تو ہم کو بھی۔ اس کے بعد کا دوسرا جملہ یہ ہے، یہ صدقہ زمانے کے امام کی سلامتی کا، جو سال بھر تمہاری سلامتی۔ امام کا نام ضرور لینا، ان کی سلامتی، زندہ امام ہے نا، جیسا ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یہ ماں باپ سے زیادہ ہے۔ امام کی آج کی رات امام کی رات ہے، امام کی سلامتی کا صدقہ، تو تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ۔ کیوں کیسا بچتے؟ اب بولیں گے بچتے کیسا؟ دوستو یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے تو وہ بھی تمہارے لیے نہیں کرتا۔ اب میں آیا انٹر ہوا، ابھی ایک مومن سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، تو میں نے کہا مولا آپ کو بھی، اور میں نے اس کو دیکھ کے کہا، منہ پھیر کے نہیں کہا۔ سمجھے میں کیا بول رہا؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعا دیتے۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میرا امام مجھے دیکھے، لیکن جب میں امام کی سلامتی کی دعا کر رہا تو امام نے پلٹ کے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ۔ اگر امام بول دے سلامت رہے تو 200% سلامتی۔ اپنے دور کا علی، اپنے دور کا حسین ہے، تو تمہارا دوسری نیت یہ ہونا کہ اللہ یہ جو صدقہ پہلا شب قدر کا، دوسرا امام کی سلامتی، نیت ہے، صرف نیت ہے، امام کی سلامتی کے لیے میں نکالا ہوں، امام کے صدقے میں سب کو سلامت، آپ نے سب کے لیے دعا کی۔ اوکے، تیسری نیت کرو کہ یہ صدقہ جو میں نے نکالا شب قدر، میرے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامت، ماں باپ مر گئے، بھائی بہنیں مر گئے، مومنین مومنات مر گئے، آپ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں صدقہ نکال رہا، یہ سارے مرحومین کی نیابت میں، بیہاف آف آل دا مرحومین۔ کل تک وہ نکالتے تھے، آج نہیں نکال۔ آپ نے کیلگری میں بولا، باب الحوائج میں بیٹھ کے بولا کہ سارے مرحومین کے لیے یہ میں نے صدقہ نکالا شب قدر کا۔ آپ کو معلوم اس کا ثواب کیا ہے؟ جتنے مرحومین ہیں، وی ڈونٹ نو، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے جو مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں، ملینز، جب ان کی لہٹ میں آج کی رات یہ صدقے کا نعمت پہنچتی ہے تو فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے ہیں، اس کی پریشانی وہاں دور ہوئی، اس کا اندھیرا دور ہوا، اس کی وحشت دور ہوئی، وہ پوچھتا آیا کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ باب الحوائج امام بارگاہ میں ایک لڑکا نے یا ایک لڑکی نے تیرے لیے صدقہ دیا ہے، شب قدر ہے، اس کا ثواب ہے۔ تو وہ بولتا پروردگار اس کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے میرے لیے دعا کی، اب تو اس کی دعا کو، لمحوں میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، آج کی رات تمہاری دعائیں قبول۔ اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا، ورنہ پوری مجلسی شب اس پہ ہو جائے۔ صدقہ نکالو دعا میں، اور آج کی رات جتنے لوگ، ہم سب یہ چاہ رہے نا کہ آج اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہیں چاہ رہے؟ یا سریل رضا دعائے کمل میں بولتے ہو نا، آج میں صرف چھیڑا یہ جملے، آگے کی مجالس میں یہ پوری ٹاپک بننے والی، یا سریل رضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی۔ تو آج کی رات تم یہ بولنا ہے کہ اللہ تم مجھ سے راضی، اللہ تم مجھ سے راضی، وہ راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائے، وہ راضی ہوگا تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ لیکن وہ فوراً یہ پوچھے گا تم سے، آج تم مجھے تو بول رہے راضی ہو جاؤ، میں تیار ہوں، تم بھی کسی سے راضی ہوگے؟ خاموش ہو گئے سب، نہیں سمجھے کوئی۔ میں کسی سے ناراض ہوں؟ خاندان میں اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، مومنین سے، کیلگری میں تم کسی سے ناراض ہو؟ پہلے اس کو راضی کرو، پھر اللہ۔ آج کی رات دوسروں کو معاف کرو، جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ علی والے ہو، امام کے چاہنے والے ہو، آج کی رات میرے مولا سے مخصوص ہے۔ مولا سے اتنا کریم کوئی ہے؟ مولا سے اتنا رحم کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا وصیت کی تھی مولا حسن سے کہ بیٹا اگر میں
زندہ رہ گیا تو یہ میرا اختیار ہے، اور اگر میں مر گیا تو ابن ملجم نے صرف ایک ضربت لگائی تھی، تم کو بھی ایک ہی لگا۔ عدل خداوندی کے مظہر کا نام علی ہے۔ کیا بات بولا یار، عدل خداوندی کے مظہر کا نام ہے۔ اب دیکھو انصاف کا کیا عالم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم، بس دوستو آدھے گھنٹے سے زیادہ کمال ہے، ابھی تو اور 3 راتیں ہیں اور بولوں 20 کی مت، لیکن کل سے انشاءاللہ فستو بے رب الکعبہ، لیکن آرام سے مت آؤ، کم از کم یہ 3 دن تو ٹائم پہ آ جاؤ۔ پتہ نہیں مجلس کا ٹائم کیا ہے، تو کوشش کریں آ جائیں یہ 3 دن۔ امام علی کو، مولا علی سے بڑا ہمارے لیے کچھ علی ہے تو ہم، ان کا نام ہے تو آج ہماری عزت ہے۔ مولا دنیا پہچانتی ہے علی والا کا ایسا کریم امام میں۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بینر بھی آیا اور مولا کے روضہ ہے، کتنا سکون ملتا علی کا نام۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اس نام کی تسبیح پڑھو، سکون چاہ کچھ مت کرو، یا علی مدد کی تسبیح۔ اور یہ 4 دن اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین ضرور پڑھو۔ نام نہیں لیا، مجلس لائیو جاری ہے، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد، بس یہ مت کرو۔ میں بولوں گا کل اس پہ، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا یہ لعنت کیا ہے، آج وقت نکل گیا، کل بولوں گا کہ یہ لعنت۔ آپ اس میں بغیر نام لیے اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین اپنے خنوت میں پڑھو ان دنوں میں۔ بچوں کو بتاؤ، گھروں میں بچوں کو بتاؤ، میں عورتوں کو بول رہا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل، آج کی رات سے، کل کی صبح سے گھر میں سیاہ پوش کر ہمارے معصوم بچے پوچھے تو بتاؤ کہ جس کے نام پہ زندہ ہے اس کی شہادت کیا ہے۔ ہر بچے کو معلوم ہونا، ہر بچے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علی کا قاتل کون تھا۔ بچوں کو بول رہا ہوں، بڑوں کو تو سب کو معلوم۔ ڈپلومیسی مت کرو، کل کی مجلس میں سن کہ یہ جو ڈپلومیسی کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہماری کمیونٹی کا، آپ کو اندازہ نہیں کہ میرا کریم مولا، میرا کریم مولا ایسا کریم کہ راتوں کی تاریکی میں یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلا کہ مولا کہ بچوں تمہارے لیے میں غذا لایا، کوفے کی گلیوں میں جا کے روٹیاں بانٹتا، مسجد کوفہ میں میرا مولا نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مسافر کوفے میں آیا، ٹورسٹ آیا کوفے، پوری مسجد خالی ہے، سب نماز پڑھ کے چلے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا، وہ علی کو نہیں جانتا، اس نے دیکھا نماز کے بعد مولا نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا، علی نے کہا آ میرے، وہ آیا، علی نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے کہا ہاں میں کھاؤں گا، بھوکا ہوں۔ علی نے کچھ روٹیاں نکالی اور ایک جام میں پانی، اتنی سوکھی ہوئی روٹیاں تھیں، علی نے اس کے سامنے پیش، اس نے روٹیوں کو دیکھا، پانی کو دیکھ کر کہا اے اللہ کے بندے، یہ غذا تجھے مبارک، میں یہ نہیں کھاؤں، میں علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں۔ گیا مولا کے دسترخوان، اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لقمہ لیتا تھا، ایک لقمہ ایک برتن میں رکھ، مولا حسن کی نگاہ پڑی، مولا حسن نے کہا بھائی تو کھا لے، اگر تجھے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو بتا دینا، ہم دے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مولا، یہ